میں نے کہہ دیا ہے امی، اب میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا، وہ بھی سمارا کو ساتھ لے کر۔ ارحم کا لہجہ قطعی اور دو ٹوک تھا۔ شہناز نے ہاتھ ماتھے پہ مارا۔ کیسے لے آؤ گے؟ یہاں پہلے اتنے بکھیڑے ہیں، مجھے ذرا سا وقت تو دو۔ 4 ماہ سے سسرال میں پڑا ہوں، رقم بھی ختم ہو گئی ہے اب تو۔ اب میں یہاں کی روٹین سے سب اکتا چکا ہوں، مجھے سمارا کو حویلی لانا ہے۔ تھوڑا سا رک جاؤ، شہناز نے منت کی۔ آخر آپ کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ وہ بری طرح چڑھ گیا۔ بلکہ مجھے یہ بتائیں کہ سب کچھ پلان کرتے وقت آپ کے ذہن میں تھا کیا؟ آگے تک کا کچھ نہیں سوچا تھا؟ ہاں، کچھ نہیں سوچا تھا، اس نے نتنے پھلائے، اور ابھی مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میرے انتقام کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ تو پھر یہ چھوٹی موٹی اذیتیں دینے کے بجائے جان چھڑوائیں اس سے ہمیشہ کے لیے۔ ارحم نے اضافہ کیا۔ شاید اس طرح آپ کا انتقام پورا ہوتا ہو۔ وہ خباثت سے ہنس رہا تھا۔ زندہ تو مجھے بھی نہیں بھیجنا اسے، شہناز نے دانت کچکچائے، لیکن مارنا بھی اتنی جلدی نہیں جاتی۔ تھوڑا سا اور تڑپنے دو اس کی ماں کو، تو پھر مجھے بھی آ لینے دیں، کوئی کیا اکھاڑ لے گا۔ آپ نے جو سلوک روا رکھنا ہے جاری رکھیں۔ تم تھانہ واپس آ گئے تو کوئی نہ کوئی اس کے میکے تک اطلاع پہنچا دے گا، وہ سمجھیں گے وسیلہ واپس آ گئی ہے، اور پھر اس دن کی طرح اچانک ملنے آ گئے تو کیا کہیں گے کہ وسیلہ کہاں ہے؟ شہناز کو ساری فکر بس اسی بات کی تھی۔ اور پھر وہ تمہاری دادی بھی تو ہیں، پہلے ہی کنسوئیاں لیتی پھرتی ہیں۔ تم سمارا کو یہاں لے آئے تو اس کے علم میں نہیں آ جائے گی تمہاری دوسری شادی؟ ارے یار، ارحم نے سر پیٹا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اس کا کوئی حادثہ واسطہ کروا کے اب آپ اس سے جان چھڑوائیں۔ کرنا تو یہی ہے، بس مجھے کچھ وقت اور دے دو۔ اور کتنا وقت؟ اب کیا کام کو سالوں تک لے جائیں گی؟ مجھے اپنی اور سمارا کی شادی باقاعدہ اناؤنس کرنی ہے۔ نہ، وہ تو اتنے جلدی نہیں ہو سکتا۔ شہناز نے دو ٹوک انکار کیا۔ مجھے کوئی منصوبہ بنانے دو اس سے پیچھا چھڑوانے کا، پھر جب میں تمہیں اپنا پلان بتاؤں گی تمہیں اکیلے یہاں آنا پڑے گا، اور جس دن تم یہاں پہنچو گے، یعنی اس روز کی طرح آدھی رات کو، تو صبح وسیلہ کو تہہ خانے سے نکلوا کر اس کا کوئی حادثہ کروا دیں گے، جیسے گیس لیکیج، کرنٹ، سانپ، کچھ بھی۔ بس پھر دنیا کی نظر میں وہ چترال سے لوٹتے ہی اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ یہ تو صحیح ہو گیا۔ ارحم نے ان کی بات یوں سنی جیسے کسی کو دعوت میں بلوانے کا پروگرام بن رہا ہو، لیکن پھر کچھ ماہ تک سمارا کو لانے کا معاملہ بیک پہ چلا جائے گا۔ اسے دوسری بیوی بنا کر لانے میں کچھ تو وقت لگے گا۔ ارحم نے ساتھ ساتھ سوچ بچار کی۔ ہاں، بس فوری طور پر تو بہو کی موت کا سوگ منائیں گے، پھر 6-7 ماہ تک سادگی سے اس کو بیاہ لانا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ یہ ہوئی نا بات۔ ارحم کو پہلی مرتبہ ماں کے پلان میں کچھ تسلسل اور روانی دکھائی دی۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن یاد رکھیں پھر ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، سب کچھ ایسا ہی ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، آپ جلد از جلد کوئی منصوبہ طے کر کے مجھے بتائیں، میں فوراً پہنچ جاؤں گا۔ ارحم ایک دم جذباتی سا ہونے لگا۔ بلا وجہ تم نے آنٹی کو اتنی تکلیف دی، ہمیں تو اب تم پڑوسی ہی سمجھو۔ منصب نے آنٹی کی پرتکلف دعوت کو خوب متاثر ہو کر دیکھا۔ تانیہ نے انہیں اپنے گھر بلایا تھا۔ اس نے رمشا سے کہہ دیا کہ وہ ہو آئے، لیکن رمشا کے پہنچنے کے کچھ دیر بعد انکل نے کال کر کے منصب کو بھی بلا لیا تھا۔ چلے صحیح ہے، آج کی دعوت کے بعد پڑوسی سمجھیں گے۔ تانیہ نے نہایت فرما برداری دکھائی۔ ہاں، لیکن ہم صرف تانیہ کے نہیں، ڈاکٹر تانیہ کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں۔ رمشا نے کہتے ہوئے مسکرا کر منصب کو دیکھا تو اس نے سر ہلایا۔ پچھلے روز وہ گھر میں اسی حوالے سے رمشا سے بات کر رہا تھا کہ تانیہ کو یہاں اپنا کلینک کھول لینا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے انکل؟ منصب نے سنجیدگی سے سرفراز صاحب کی رائے لینا چاہی۔ یقیناً بہت نیک خیال ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میادب میں اس کا کچھ اسکوپ ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں؟ اسکوپ تو کام شروع کرنے پر ہی پتہ چلتا ہے، بس بندے کو کام آتا ہو تو ذرا سا آغاز لینے کی ضرورت ہے۔ مجھے کام نہیں آتا۔ تانیہ نے گہری سنجیدگی سے جھکے سر کے ساتھ حصہ لیا۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ چہرہ افسردہ اور بجھا بجھا دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ اس موضوع سے اجتناب چاہتی ہو۔ ایسا مت کہو تانیہ، تم جانتی ہو جو ہوا تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ رمشا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میں نہیں جانتی، کیا پتا میرا ہی قصور ہو۔ جانے والا کیسے بتا سکتا ہے کہ اس وقت وہ کیا سوچ رہا تھا؟ شاید میں نے اگر مگر اور شاید باید کے بجائے اعتماد سے اپنے موقف پہ جمے رہنا سیکھو۔ منصب نے توجہ پوری اس کی جانب مبذول کی۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ، کیا تم نے اپنے پیشنٹ کو اشتعال دلانے کی، اکسانے، ابھارنے یا بغاوت وغیرہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ نو، ہرگز نہیں۔ تانیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم نے اس کا مزاج سمجھتے ہوئے یہی مشورہ دیا تھا کہ اسے فی الحال لڑکی کی شادی کے متعلق نہیں بتانا چاہیے، وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، بس اتنا ہی۔ تو مائی ڈیئر فرینڈ، یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ مصلحتاً کوئی حقیقت چھپانا کسی بھی حوالے سے
اقدام خوشی پر آمادہ کرنے کی کوشش ہو سکتا ہے۔ تمہارے خلاف کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت زبانی یا تحریری اس عیسیٰ کے پاس ہرگز نہیں ہوگا جو تمہیں گنہگار ثابت کرے یا تمہارا لائسنس کینسل کرنے کا باعث بنے۔ تم پولیس والے بھی آپریشن کرنے میں کسی سرجن ڈاکٹر جیسے ماہر ہوتے ہو۔ سرفراز احمد نے مسکرا کر اضافہ کیا اور ماحول کی سنجیدگی کو سب کی مشترکہ ہنسی نے توڑ دیا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو منصب، لیکن میں فی الحال کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی۔ اب مینگورا سے زیادہ دور نہیں ہے۔ یہاں کھلے عام کلینک کھول کر بیٹھنا مجھ سے زیادہ میرے والدین کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ ہاں خیر، یہ ایک قابل قبول جواز ہے۔ منصب سیدھا ہو بیٹھا، ورنہ دوست میں بزدلی دیکھنا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کیا میں تمہیں بہادر سمجھوں؟ تانیہ نے بے ساختہ ہی مسکرا کر پوچھ لیا، اور اس بات کا مطلب وہاں سے منصب ہی سمجھ سکتا تھا۔ اس نے لب پھینچ کر بے اختیار ایک آہ بھری تھی۔ اس نے جس کو بھی اپنا رازدار بنایا، اس نے اسے کم ہمتی اور بزدلی کا طعنہ ضرور دیا تھا، اور اب یہ بات منصب کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اخلاقاً وہاں باقی کا وقت اچھے انداز میں گزارا، لیکن اندرونی طور پر وہ دن بدن ٹوٹتا اور بکھرتا جا رہا تھا۔ اس کے لیے خود کو سمیٹنا اب جیسے ممکن نہیں رہا تھا۔ تانیہ اس کی سوچ کو پڑھ بھی رہی تھی، سمجھ بھی رہی تھی، لیکن جو ہو چکا تھا اس میں سدھار لانا ناممکن تھا، اور یہ تانیہ کی اس وقت کی سوچ تھی، ورنہ قدرت جانتی تھی کہ ناممکن بھی دراصل ناممکن نہیں ہوتا۔ بہت دن ہوئے جمال ولا میں اب نئے کرایہ دار رہنے لگے تھے۔ رضوانہ بھائی کے گھر آ گئی تھیں اور یہاں آ کر زیادہ خوش تھیں۔ اپنے گھر کے اکیلے پن میں سوچیں انہیں بہت تکلیف دینے لگی تھیں۔ تنہائی بھی ایک مرض سے کسی طرح کم نہیں۔ یہاں ایلیا آنکھوں کے سامنے تھی، جس کی وجہ سے تحریم کی دائمی جدائی اور وسیلہ کی دوری کا غم کچھ کم ہو جاتا تھا، پھر بچوں کی وجہ سے بھی اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ کامران کی بیوی کا نام ارم تھا، ان کے 2 بچے تھے۔ وہ بہت ہنسمکھ خاتون تھیں، کام کاج نپٹا کر خود ہی ان کے ہاں آ جاتی۔ ایلیا کا بچوں کی وجہ سے بہت کم ان کے ہاں جانا ہوتا۔ یہاں ارم کی سب سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ آج صبح وہ اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلی گئیں تو شوہر کے لیے چابی ان کے گھر دے گئیں۔ کامران اسکول کی ڈیوٹی کے بعد گھر آیا تو ان کی بیل بجائی۔ وہ آبی کو گود میں لیا دوپٹہ سر پر جمائے گیٹ پر آئی۔ السلام علیکم۔ کامران خوش دلی سے مسکرایا۔ وعلیکم السلام، جی میں چابی لاتی ہوں۔ وہ صورت تو پہچانتی ہی تھی، آمنے سامنے پہلی ملاقات تھی۔ چابی لے کر واپس آئی اور کامران کی طرف بڑھائی۔ آپ کون؟ کامران نے تعارف لینے کی کوشش کی تو ایلیا کو کچھ اچھا نہیں لگا، لیکن مروتاً جواب دے دیا، جی میں مسز مومن۔ ریئلی؟ وہ اچھلنے کی ایکٹنگ کرتے پیچھے ہوا، اور ایلیا نے سخت ناگواری سے دیکھتے بنا کوئی تبصرہ کیے واپسی کی راہ لی۔ اس نے دیکھا نہیں کہ مومن بھی اسی وقت کار پہ وہاں آ پہنچا تھا۔ کامران نے مومن کو دیکھا تو بڑی گرم جوشی سے بغل گیر ہوا۔ مومن اس سے تھوڑی دیر معمول کا حال احوال بانٹتے جلدی اندر آ گیا۔ کیا کہہ رہا تھا کامران؟ اس نے واسکٹ اتار کر ایلیا کی طرف بڑھائی تو اس نے وارڈروب سے ہینگر نکالا۔ پوچھ رہا تھا آپ کون ہیں؟ اس نے سادگی سے بتا دیا۔ پھر؟ مومن کا لہجہ بھی سرسری تھا۔ میں نے بتایا کہ مسز مومن ہوں تو بلا وجہ حیران ہونے لگا۔ ایلیا کے ماتھے پر ابھی تک ناگواری تھی۔ مومن نے تبصرہ نہیں کیا، لیکن سمجھ گیا کہ وہ اس کی کم عمری پر اچھل رہا تھا۔ آئندہ بیل بجے تو اوٹ میں رہ کر بات کیا کرو، سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ جی۔ ایلیا نے وارڈروب بند کرتے ہلکا سا سر ہلایا، لیکن ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ مومن کا پوزیسو ہونا اتنا خوبصورت احساس ہو سکتا ہے کہ اندر ایک خوشی کی کونپل پھوٹی۔ عورت کہیں پر اکیلی ہو تو غیر مرد کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ متین اور بردبار بن جائے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نیت پر شک کرنا چاہیے۔ مومن نے تیوری چڑھاتے کہنا شروع کیا، اور مرد کتنا ہی بے باک کیوں نہ ہو، عورت کا سخت جواب اس کی ہمت کو ڈھیر کر دیتا ہے۔ اگلی بار تم پردے میں رہو گی تو اسے خود بخود جواب مل جائے گا۔ وہ تاکید مزید کر کے اپنے کپڑے لے واش روم چلا گیا۔ وہ اس دوران اس کا کھانا کمرے میں لے آئی، لیکن نوٹس کیا کہ مومن کا موڈ ہنوز آف ہے۔ چہرے کا تناؤ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھوڑے فاصلے پر بیٹھی بچوں کے کپڑے تہہ کر رہی تھی، کبھی کبھار اسے بھی دیکھ لیتی۔ مجھ پر بھروسہ ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تو مومن کا ہاتھ رکا۔ ایلیا نے اس کی بات کا کچھ اور مطلب لیا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس واپس رکھا۔ مجھے اپنے گھر کی ہر عورت پر بھروسہ ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آپ سب میری ذمہ داری ہو، اور مجھے اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھانا ہے۔ وہ کھانا کھا چکا تھا اور اس کے بعد اپنے بابا کے پاس بیٹھتا تھا، اس لیے ہاتھ صاف کر کے باہر نکل گیا۔ ایلیا کو پتہ ہی نہیں چلا اور پلکیں نم ہو گئیں۔ مومن کی وضاحت نے اس کی ننھی سی خوشی اس سے واپس چھین لی۔ آئندہ وہ کبھی کوئی ملحوظہ نہیں گھڑے گی، اس نے خود سے تہیہ کرتے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ حاجرہ بی بی جائے نماز سے اٹھ رہی تھیں،
جب یوں لگا کوئی زور سے آ کر دروازے میں لگا ہے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ حیران سی باہر نکل آئیں اور اوہ! آج ایک مدت بعد پھر گلے کو حویلی کی چکر پھریاں کاٹنے کا دل چاہا تھا۔ مہینوں تہہ خانے میں بند رہنے کے بعد اچانک ایک دن اسے باہر نکلنے کا دورہ پڑتا اور پھر وہ حویلی کا کوئی کونا نہ چھوڑتی۔ انتہائی تیز رفتاری سے بھاگتے، کبھی کسی دیوار سے جا لگتی تو کبھی کسی دروازے میں آ لگتی، اور جب تک اس کا دل بھر نہ جاتا وہ اپنا مشغلہ جاری رکھتی۔ حاجرہ بی بی نے دیکھا گلناز سامنے کے برآمدے میں دوڑ لگاتے ایک مرتبہ پھر اس برآمدے میں واپس آ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا اپنے کمرے میں واپس چلی جائیں اور اس پگلی کو اپنے شوق پورا کرنے دیں۔ جاتے جاتے وہ چونک کر پلٹیں۔ گلناز قریب آ رہی تھی اور وہ اس کا دوپٹہ دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ گلناز نے وسیلہ کا سرخ سہاگ والا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ گلناز نے ان کے نزدیک دیوار کے پاس بریک لگائی، ہنس کر انہیں دیکھا، لیکن حاجرہ بی بی کی نظر اب اس کی کلائیوں، کانوں اور گلے پر تھی۔ گلناز نے سارا زیور وسیلہ کا پہن رکھا تھا۔ وہ منہ کھولے ہکا بکا گلناز کو دیکھ رہی تھیں، اور پھر آنن فانن وہ وہاں سے بھی بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن حاجرہ بی بی بجائے اپنے کمرے میں جانے کے تیز قدموں سے شہناز کے کمرے میں آئیں۔ گلے کا خیال رکھو، وہ باہر آئی ہوئی ہے، انہوں نے روکھے لہجے میں مطلع کیا۔ اچھا؟ شہناز تڑپ کر بستر سے اٹھی۔ گلے کس طرح تالے سے باہر آئی، اور وسیلہ؟ وہ بھاگ کر دروازے سے باہر نکلی، لیکن مسرت نے چابی دکھا کر تسلی سے پلکیں موندیں تو شہناز کے انداز میں بھی سکون در آیا۔ ہاں ٹھیک ہے، گھوم پھر کر واپس چلی جائے گی۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ گلناز نے وسیلہ کا سرخ دوپٹہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ شہناز پلٹی تو آنکھوں میں سوال اور ذہن میں ایک ساتھ کئی خدشے تیر رہے تھے۔ گلناز نے وسیلہ کا دوپٹہ اور اس کے سونے کے زیور پہن رکھے تھے۔ حاجرہ بی بی کے لہجے میں ترشی تھی۔ آج وہ قطعی شہناز کے روب میں نہیں آنا چاہتی تھیں۔ کیونکہ گلے انسان نہیں ہے، اور زیور کیا وہ کھا جائے گی؟ پہن لیا تو کیا ہو گیا؟ شہناز نے بدتمیزی بلکہ ڈھٹائی سے پیش آنے کی کوشش کی۔ ایسا ہے تو تم اپنے زیور اسے پہننے کے لیے دے دو، میری وسیلہ کی چیزیں کیوں؟ حاجرہ بی بی نے ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے تھے اور وہ ڈٹ کر کھڑی تھیں۔ پھر شوق ہی پورا کرنا ہے تو کوئی بھی سرخ دوپٹہ لا دو، زیور بھی نکلی پہنائے جا سکتے ہیں، اسے کون سا سمجھ ہے؟ میری بچی کے سہاگ کی چیزیں مجھے ابھی واپس کرو۔ جائیں اپنے کمرے میں آرام کریں، میری بہو کی چیزیں ہیں، جیسے چاہے استعمال کروں۔ وہ حقارت سے کہتی وہاں سے دور چلی گئی۔ حاجرہ بی بی کچھ دیر تک بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہیں، پھر کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کے اندر انتہا کا غصہ اٹھ رہا تھا اور کچھ ملے جلے خدشات، بہت سے سوال اور وسیلہ کے حوالے سے انتہا کی پریشانی، لیکن یہاں کون تھا انہیں جوابی تسلی دینے والا؟ خالہ نصرت سے بات کر رہی تھی آپ؟ ایلیا نے چمچہ ہلاتے مامی کو دیکھا۔ وہ کسی سے بات کرتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی تھیں اور اب خدا حافظ کہہ کر اجازت لے لی تھی۔ باتوں سے ایلیا کو یہی اندازہ ہوا کہ وہ اپنی بہن سے بات کر رہی ہیں۔ ہاں، میں نے ہی کال کی تھی۔ ندرت کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ بہت ہی کم آتی ہیں اب تو، طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ ایلیا اپنی سادگی میں پوچھے گئی، اور ندرت نے اس بار مسکرا کر ایلیا کو دیکھا۔ وجہ طبیعت ہوتی تو میں اسے کئی بار پوچھنا آئی ہوتی۔ اس نے ناسمجھی سے مامی کو دیکھا۔ مجھ سے کچھ گلے ہیں ان کو، ان کا اب دل نہیں چاہتا یہاں آنے کو۔ ندرت کا لہجہ دھیما اور افسردگی لیے ہوئے تھا۔ ایسا کیا ہوا ہے مامی؟ ایلیا کا ننھا منا دل تو ویسے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا تھا۔ آنکھ دھیمی کر کے وہ مامی کے قریب آئی۔ وہ کچن کی چھوٹی ٹیبل کے پاس بیٹھ کر سلاد کاٹ رہی تھیں۔ ایلیا بھی وہیں بیٹھ گئی۔ ویسے تو اب بیتی باتوں میں کچھ نہیں رکھا، پھر رشتے ناتوں میں بچوں کے بڑا ہونے پر ایسے فرق آنے ہی لگ جاتے ہیں۔ اصل میں نصرت کا شروع سے رجحان تھا کہ مومن کا رشتہ عروبہ سے ہو جائے، لیکن میں نے تحریم کا نام تو بہت پہلے لے لیا تھا۔ تب وہ اس لیے گلہ نہیں کر پائیں کہ انہوں نے اپنی مرضی مجھ پر ظاہر ہی نہیں کی تھی۔ جب تحریم اور مومن کی شادی تیار ہو گئی تب انہوں نے کہا کہ مجھے بھی مومن پسند تھا، لیکن تم اپنی نند کو زبان دے چکی تھیں، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ بس پھر موضوع بدل کر دعائیں دینے لگیں کہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تحریم کی وفات کے بعد نہ صرف نصرت کو پورا یقین تھا کہ اب میں عروبہ ہی لوں گی، بلکہ انہوں نے اپنی مرضی بھی مجھ پر پہلے ظاہر کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مومن ہمیں اتنا پسند ہے کہ جڑواں بچوں کا معاملہ بھی قبول کر لیں گے۔ ہم سے مراد شاید عروبہ اور وہ خود تھیں۔ مجھے سن کر عجیب لگا کہ مطلب بچے ان کے نزدیک ایک مسئلہ ہیں جنہیں وہ مومن کی محبت میں جیسے تیسے قبول کر رہے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر عروبہ کیسی ماں ثابت ہوگی؟ بس اسی لیے میں نے اپنے دل کی آواز سنی۔ انہوں نے پیار سے ایلیا کا گال تھپکا اور وہ چپ بیٹھی سوچتی رہی کہ مومن بھی کہیں عروبہ کو تو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بات مامی سے نہیں پوچھی جا سکتی تھی۔ دل البتہ یہی کہہ رہا تھا کہ کہیں تو کچھ غلط ہے۔
مومن اسے بچوں کی ماں سے کچھ بھی زیادہ سوچنے کو تیار نہیں تھے، جبکہ وہ خود۔ اس نے سلاد کی پلیٹ اٹھا کر جلدی سے اپنی جگہ چھوڑی۔ مومن کا فارمل رویہ اب اس کا دل دکھانے لگا تھا، لیکن اسے تو کچھ پرواہ ہی نہیں تھی، اور ہائے کے دل کے نازک پھپھولے اب کہیں تو پھوڑنے ہی تھے۔ رات کو کام کاج سے فارغ ہو کر اور بچوں کو سلا کر اس نے پیپر پین سنبھالا کہ یہ لیٹر پیڈ تو بچپن سے اس کا خاموش دوست تھا۔ پھر جب سے مومن نے بچوں کو بڑے کمرے میں شفٹ کیا تھا، اس کے لیے مومن کے جاگنے کے دوران وہاں جا کر سونا بہت کٹھن تھا۔ تبھی وہ روزانہ ہی بچوں کو سلا کر یہاں واپس آ جاتی۔ کیا ہو رہا ہے؟ مومن دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ جی بس ویسے ہی کچھ لکھ رہی تھی۔ مومن کی اچانک آمد پر وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ رائٹر ہو تم؟ وہ پوچھنے کے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ایلیا نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ نہیں تو بجٹ ترتیب دے رہی ہو؟ مومن نے اپنی مسکراہٹ کو قابو میں کر رکھا تھا۔ اس نے چند دن میں ہی نوٹ کر لیا کہ ایلیا اس کے سامنے سونے سے گریز کرتی ہے۔ وہ اس کے سو جانے کے بعد ہی چھوٹے کمرے سے نکلتی تھی اور صبح اٹھ کے اٹھنے سے پہلے ہی جاگ جاتی تھی۔ ویسے ہی روز کی ڈائری لکھنے کی عادت ہے، وہ بتاتے ہوئے سخت مشکل میں تھی، اور لیٹر پیڈ کو بھی پیٹ کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ آئندہ نائٹ بلب آف کر کے وقت پہ سو جایا کرو، بلا وجہ خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے مشکل سے نکالتے واپس پلٹ گیا، اور ایلیا نے ایک سکون کا گہرا سانس چھوڑا اور لیٹر پیڈ کو بچوں کی الماری کے اوپری دراز میں رکھا۔ مومن نے اپنے ایک ہی جملے سے واضح کر دیا تھا کہ وہ اس کے یہاں آ چھپنے کی وجہ جانتا ہے، اور اس کا حل یہی تھا کہ کمرے میں اندھیرا کر دیا جائے تاکہ اسے لیٹتے یا سوتے جھجک نہ ہو۔ وہ بھی کہنا مانتے فوراً ہی پیچھے آ گئی۔ مومن نے اپنا لیپ ٹاپ آف کر دیا تھا اور نائٹ بلب بھی بند تھا۔ وہ کھڑکی سے آتی نہایت مدھم روشنی میں تقریباً اندازے سے اپنے میٹرس پر آئی اور باقی دنوں کی نسبت قدرے زیادہ بے فکری سے سو گئی۔ میمونہ کو بہت دنوں سے منصب میں کام ذمہ لگایا تھا کہ وہ دادی سے ملنے جائے، لیکن گھر کی روٹین اسے کہیں نکلنے کی اجازت ہی نہ دیتی تھی۔ آج بڑے دنوں بعد فراغت نصیب ہوئی تو بیٹے کو ساس کے حوالے کر کے وہ دادی سے ملنے حویلی آ گئی۔ زیادہ پریشانی اسے شہناز بی بی کی مداخلت کی تھی۔ پہلا سامنا اگر ان سے ہو جاتا تو بندے کے لیے پیچھے چھڑوانا مشکل ہو جاتا۔ وہ کبھی اسے دادی کے پاس اکیلے نہیں بیٹھنے دیتی تھیں، اور اب تو وہ مہینوں کے بعد یہاں آ رہی تھی، وہ بھی منصب کے بارہا اصرار پر، ورنہ وسیلہ کی شادی کے بعد تو اس کا دل واقعی نہیں چاہتا تھا کہ حویلی جائے۔ وسیلہ کے حوالے سے دل میں درد اور پشیمانی کا ملا جلا احساس پیدا ہوتا۔ وہ بڑی پھٹک کا چھوٹا دروازہ کھول کر اندر آئی تو دور دور تک حویلی میں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے شکر ادا کرتے تیز قدموں سے صحن عبور کیا۔ اس کا رخ سیدھے دادی کے کمرے کی طرف تھا۔ اندر آئی تو دادی سامنے لیٹی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم دادی، اس نے اپنی آواز آہستہ رکھی۔ وعلیکم السلام، وہ جواب کے دوران پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ میمونہ ہو دادی، وہ ان کے قریب جھکی۔ میمونہ ہو، جیتی رہو، وہ بڑے دل سے مسکرائی تھیں۔ فوراً ہی جذبے سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کب سے کسی اپنے کی راہ دیکھ رہی تھی، شکر ہے تم آ گئیں۔ بس دادی معافی چاہتی ہوں، مصروفیت نکلنے ہی نہیں دیتی۔ ہاں مجھے احساس ہے۔ اور بچے کیسے ہیں؟ تمہاری ساس، شوہر سب خیریت سے ہیں نا؟ جی دادی، سب آپ کی دعا ہے۔ وہ انہی کے پلنگ پر ان کے نزدیک ہی بیٹھ گئی۔ منصب اور رمشا کیسے ہیں؟ ادھر تو لگتا ہے پھر آنا ہی نہیں ہوا ان کا۔ جی دادی یہی بات ہے، منصب بہت مصروف ہو گیا ہے۔ باہر کسی سے ملنا ہوا میمونہ؟ دادی نے اس کا ہاتھ تھام کر تھوڑا قریب کیا۔ انداز کچھ محتاط سا تھا۔ نہیں دادی، شکر ہے کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ اس نے بھی آواز بے حد کم رکھی۔ مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہے میمونہ، میرے پاس دل کا حال کہنے کے لیے کوئی اپنا نہیں ہے۔ شہناز مجھے وسیلہ کی ماں تک سے بات کرنے نہیں دیتی۔ اور وسیلہ؟ دادی وہ کیسی ہے اور کہاں ہوتی ہے؟ ساری اسی کی پریشانی تو ہے میمونہ۔ تم میری ساری بات دھیان سے سنو اور منصب کو بتا کر اسے کہو کہ کسی طرح میری بہو رضوانہ تک پہنچ جائے۔ وہ تو پولیس میں ہے، ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالے گا۔ اس کی تو ضرورت نہیں ہے دادی، میں وسیلہ کے گھر والوں سے واقف ہوں، رضوانہ آنٹی سے بھی مل چکی ہوں۔ ایلیا، وسیلہ اور رمشا بہت اچھی دوست ہیں۔ اچھا؟ دادی کی آنکھوں میں خوشی اور بے یقینی کی چمک ابھری۔ پھر تو یہ اللہ کی مدد ہی ہے میمونہ۔ مجھے تو بس یہ جاننا تھا کہ کیا رضوانہ کا وسیلہ سے کچھ رابطہ وغیرہ ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے تو دلہن بنی وسیلہ کو دیکھا، دو باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد وہ یوں پلک جھپکتے میں غائب ہو گئی کہ میں حیران پریشان بیٹھی رہ گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عین اگلی صبح ارحم کا چترال جانا کیوں ضروری تھا، وہ بھی دلہن کو ساتھ لے کر، اور پھر اتنی مدت گزر گئی، وہ لوگ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ تم کسی طرح رضوانہ تک یہ پیغام پہنچواؤ کہ اپنی بیٹی کی خیریت کی خبر خود لیں، چاہے تو چترال بھیج دیں کسی کو۔ مجھے اب بہت وہم اٹھنے لگے ہیں۔
اور ہاں، یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی کہ اس شادی سے شہناز اور ارحم کا کوئی خاص مقصد ہے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ بات کسی طرح رضوانہ کو بتاؤں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ حاضرہ بیگم کو جو ہی موقع میسر آیا، انہوں نے وسیلہ کے متعلق اپنے تمام خدشات میمونہ کے سامنے دہرا دیے۔ میمونہ نے بغور ان کی ہر بات سنی اور سمجھی، اور جلد از جلد اسے منصب کو بتانے کا وعدہ کر کے اسی خاموشی سے گھر واپس لوٹ آئی۔ منصب کا لہجہ اور اس کی سنجیدگی بھی یہی بتاتے تھے کہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے، جس کی تہہ تک پہنچنا بہت ضروری ہے، وہ بھی جلد از جلد۔ سپہر کی چائے وہ بابا کے ساتھ پیتا تھا۔ امی پاس بیٹھ کر انہیں پرچ میں تھوڑی تھوڑی کر کے چائے پلاتی، کبھی وہ خود سے کوشش کرتے۔ آج صبح اسے ڈاک سے بابا کی رپورٹس موصول ہوئی تھیں۔ رپورٹس اس نے اسلام آباد کے ایک ہسپتال بھجوائی تھیں۔ مامودت احسن کی پچھلے دنوں ہی اسلام آباد میں جاب لگی تھی۔ رپورٹس اسی نے واپس بھجوائی تھیں اور بتایا تھا کہ ڈاکٹرز کے مطابق پیشنٹ کو کچھ عرصے کے لیے ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ مومن نے یہ رپورٹس آفس سے آ کر سب سے پہلے رضوانہ پھپھو سے ڈسکس کی تھیں۔ توفیق کو کس کے ساتھ بھیجا جائے یا کتنے عرصے کے لیے بھیجا جائے، میرا خیال ہے وہ تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، اور تمہارا یہ مشورہ میرے دل کو لگتا ہے کہ بجائے تمہارے ندرت کو توفیق کے پاس ہونا چاہیے۔ ویسے بھی تم بتا رہے ہو کہ احسن نے باقی معاملات سنبھالنے کا خود ذمہ لے لیا ہے، یعنی آدمی والی کوئی پریشانی نہیں، لیکن ہاسپٹل کے اخراجات اور علاج وغیرہ۔ میں نے لون اپلائی کر دیا ہے، انشاءاللہ جلد اچھی خبر ملے گی۔ اس نے رپورٹس کو لفافے میں ڈالا۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں مومن، لیکن پہلے یہ چاہتی ہوں کہ تم میری بات میرا داماد یا بھتیجا بن کر نہیں بلکہ بیٹا بن کر سنو گے اور مانو گے۔ میں نے کبھی آپ کو ساس نہیں سمجھا، آپ میری پھپھو ہیں اور بالکل میرے لیے ماں جیسی ہیں۔ آپ حکم کریں۔ میں نے اور جمال نے اپنی تینوں بیٹیوں کے لیے بہت وقت پہلے سے زیور بنا کر رکھا تھا۔ وسیلہ کو اس کا حصہ اللہ پاک نصیب فرمائے وہ اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں نے ایلیا کو زیور دینا چاہا تو ندرت اسی وقت جا کر تحریم کا سارا زیور اٹھا لائی اور یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا کہ اس پر اب ان کا کوئی حق نہیں، اور میں چاہتی ہوں اس تیسرے حصے کو ہم تحریم کی بخشش کی خاطر ایک اچھے کام پر خرچ کر دیں۔ لیکن مومن نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کچھ مت کہنا مومن، میں تو بس یہی سوچ پائی ہوں کہ جس کے لیے بنایا تھا اس کے نصیب میں نہیں تھا، اور جو زندہ ہے لیکن زندگی کی اصل خوشی سے آری ہے، اسے جینے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں پھپھو، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ بات میں اب تک کیوں سوچ نہیں پایا۔ زیور تو امی کے پاس بھی رکھا ہے، تو کیوں نہ پہلے اسے بیچ کر بابا کے علاج پر خرچ کیا جائے، اور آگے بھی ضرورت پڑی تو بھروسہ رکھیں میں مانگنے سے ہچکچاؤں گا نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، بس اب توفیق کے علاج میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میری دعا ہے وہ اپنے پیروں پر چل کر گھر واپس آئے۔ تم بسم اللہ کرو۔ جی، مجھے یقین ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے پھپھو کے بڑے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ چائے ایلیا نے کب آگے کیا اور وہ خیالوں سے چونکا۔ اس نے اب ساری بات بابا اور امی کو بتانی تھی۔ اس کی امی چائے پرچ میں ڈال رہی تھیں۔ مومن نے چائے کا گھونٹ لیتے یوں ہی سرسری بابا کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ مومن نے خوشگواریت سے محسوس کرتے انہیں دیکھے گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بابا کیوں مسکرا رہے ہیں، اور تبھی توفیق صاحب نے ابرو ایلیا کی طرف اٹھا کر مومن کو دیکھا۔ مومن نے کچھ نہ سمجھتے پہلے ایلیا کو اور پھر دوبارہ بابا کو دیکھا۔ اس بار انہوں نے ہلکا سا بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اوپر اٹھایا اور مسکرا کر ابرو پھر ایلیا کی طرف بڑھایا۔ مومن سمجھ گیا وہ ایلیا سے خوش ہیں اور ان دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسے بتا رہے تھے کہ ایلیا انہیں پسند ہے۔ مومن بھی ان کا دل رکھنے کے لیے مسکرا دیا۔ کیوں بی بی، خیر تو ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ مسرت نے دودھ کا گلاس شہناز بی بی کی طرف بڑھاتے ان کے پریشان چہرے کو دیکھا تو وہ چونک گئی۔ پہلے سر اٹھا کر خالی خالی نظروں سے مسرت کو دیکھا، پھر ایک گہرا سانس باہر نکالا۔ شہناز کی پریشانی کی وجہ ارحم کا رویہ بنا ہوا تھا۔ وہ چترال سے واپس آنا چاہتا تھا اور شہناز کا وسیلہ کو اذیت دیتے دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ وسیلہ بہادر اور مضبوط اعصاب کی نکلی تھی۔ گلناز کے ساز سے اس نے مصالحت کر لی تھی۔ نہ احتجاج، نہ منت سماجت، نہ رونا دھونا۔ وہ تو اب ہنستے ہوئے شہناز کی بے بسی کو دیکھتی اور شہناز تل ملاتی ہوئی واپس آ جاتی۔ آخر انہوں نے اتنا آسان کیوں سمجھا تھا کہ وسیلہ بھی ایک دن گلناز کے ساتھ رہتے بہت جلد گلناز جیسی پاگل ہو جائے گی، اور پھر وہ اس دیوانی کو رضوانہ کے آگے پھینک آئیں گی کہ لو اب سنبھالو اس تحفے کو، اور بیٹھ کے رو اپنے ماضی کے ان فیصلوں پر جنہوں نے میری بہن کو زندگی بھر کے لیے ایک تہہ خانے کی نظر کر دیا۔ نہیں، جاؤ تم، دیکھو اماں کیا کر رہی ہیں۔ اس نے دودھ کا گلاس بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ مسرت باہر نکل گئی اور شہناز نے بیڈ کے نیچے سے ایک ایکسٹینشن تار نکال کر چھری اور کینچی کی مدد سے اس کے درمیان میں کوئی انچ بھر جتنی جگہ سے پلاسٹک ہٹا کر گولڈن تار کو ننگا کر دیا۔ پھر کچھ دیر تک بیٹھی اسے دیکھتی رہیں
اور پھر لب بھینج کر تہہ کرتے پلنگ کے نیچے واپس ڈال دیا۔ آنے والے کچھ ہی دنوں میں باقی معاملات کو بھی گھیر کر اسی 1 انچ کے ننگے ٹکڑے پر لانا تھا اور بس، پھر سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہوتا چلا جائے گا۔ مومن 3:30 بجے کے قریب گھر کے گیٹ پر پہنچا تو اسی وقت ساتھ والے گھر کے گیٹ سے کار باہر نکلی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کامران بیٹھا تھا، ساتھ والی سیٹ پر اس کی مسز اور پیچھے 2 بچے۔ کامران نے مومن کو دیکھا تو ہلکا سا مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور قریب سے کار نکال لے گیا۔ مومن نے بیک ویو مرر میں جاتی ہوئی کار کو دیکھا۔ بظاہر یہ ایک بہت ہی عام سا منظر تھا جس کو دیکھنے پر سوچ کی کوئی کھڑکیاں دروازے نہیں کھل سکتے تھے، لیکن مومن کے لاشعور میں چھپی ایک محرومی نے پہلے تو اندر ایک خلاصہ پیدا ہوتا محسوس کیا۔ اسے بڑی شدت سے آج تحریم کی یاد آئی تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو وہ، تحریم، ان کے دونوں بچے بھی اسی طرح ہنستے کھلکھلاتے کار میں کہیں گھومنے جا سکتے تھے۔ اور پھر اسی سوچ کے آتے ہی ایک دوسرا خیال، ایلیا، جس نے اپنی ناسمجھی اور جذباتی پن میں اپنے لیے ایک مشکل زندگی کا انتخاب کر لیا تھا۔ اپنی آدھی ادھوری زندگی کا تصور کرتے وہ اسے بھی کبھی فراموش نہیں کرتا تھا۔ اس کمعقل پر غصہ، جھنجھلاہٹ اپنی جگہ، لیکن افسوس کیے بنا بھی وہ کبھی رہ نہیں پاتا تھا۔ وہ بھی شاید ان 2 ماؤں کی وجہ سے حامی بھرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کالج کی بے فکر زندگی چھوڑ کر آج وہ 2 بچوں کو سنبھالنے میں لگی تھی۔ سوائے خاموشی سے ان حالات کو دیکھتے رہنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مومن نے ایک آہ بھر کر گاڑی گیٹ کے اندرونی جانب کھڑی کی۔ مومن نے اپنا لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیا، گاڑی بند کی اور تبھی بچوں کے رونے کی آوازیں کانوں میں آنے لگیں۔ آج تو دونوں ہی روئے جا رہے تھے۔ وہ نسبتاً تیز قدموں سے کمرے میں آیا تو ایلیا آبی کو جھلاتے ساتھ ساتھ پلنگ پر لیٹی روتی ہوئی ریبا کے سامنے جھنجھنا بجا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ امی کہاں ہیں؟ اس نے لیپ ٹاپ رکھ کر آبی کو ایلیا سے لے لیا۔ جی وہ ماموں کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ ایلیا نے جلدی سے ریبا کو گود میں اٹھا لیا۔ اور یہ کیوں شور کر رہے ہیں؟ بہل کیوں نہیں رہے؟ جی وہ ریبا تو شوق سے کارٹون دیکھ رہی تھی، اچانک لائٹ چلی گئی تو وہ رونے لگی۔ اور آبی کو بھوک لگی ہے، اس کا سیریلیک بنانا ہے، لیکن ریبا کو اکیلے چھوڑ کر کچن میں نہیں جا سکتی۔ وہ اپنی مجبوریوں کی تفصیل بتا رہی تھی اور مومن کو اس کی حالت پر شدید ترس آیا۔ دل میں اپنے گھر چلے آنے پر شکر بھی ادا کیا۔ اوکے، تم جلدی سے اس کا سیریلیک بنا لاؤ، میں ہوں ان کے پاس۔ وہ وہیں بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور دونوں کو سامنے بیڈ پر بٹھا لیا۔ ایلیا اس دوران تیزی سے باہر دوڑ گئی۔ مومن نے سوچنے کے لیے بہت ہی مختصر وقت لیا۔ جس وقت ایلیا چمچ والے فیڈر میں سیریلیک بنا کر لائی، وہ آبی کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ریبا کو لے کر میرے پیچھے آؤ۔ وہ فوراً ہی باہر نکل آیا اور ایلیا کچھ نہ سمجھتے اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ مومن نے امی کے کمرے میں جھانک کر کچھ کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بیٹھو۔ اس نے حیرت سے جمی کھڑی ایلیا کو دیکھا تو اس نے جلدی سے فرنٹ ڈور کھولا۔ مومن نے آبس کو اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ گاڑی باہر نکال کر جو ہی وہ سڑک پر آیا، دونوں بچوں کو ایک دم چپ لگ گئی۔ مومن کے چہرے پر پہلی مرتبہ مسکراہٹ آئی۔ ریبا کے گالوں پر آنسو تو تھے، لیکن چہرے پر خوشی آ چکی تھی۔ یہی حال آبس کا بھی تھا۔ دیکھ رہی ہو؟ اس نے ابرو اٹھایا۔ گھومنے پھرنے کا مزہ اب ان کو بھی سمجھ میں آنے لگا ہے۔ جی، وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ مومن کے اجلت میں باہر چلے آنے کی وجہ اب وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ بچوں کو سیر کروا کے چپ کروانا چاہتا تھا اور وہی ہوا۔ دونوں کار کے چلتے ہی بالکل پرسکون ہو گئے تھے۔ آبی کو مجھے دے دیں، میں دونوں کو بٹھا لوں گی۔ آبی کو ڈرائیونگ سیٹ پر برا جمان دے کر ایلیا کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مومن نے بھی کار کو سائڈ پر روک کر آبی کو ایلیا کے گھٹنے پر بٹھایا اور وہ بھی بڑی تابعداری سے اس کے پاس چلا گیا۔ ایلیا نے اس کا فیڈر اسے تھمایا تو وہ خود ہی اس کی چمچ والی کیپ کے ذریعے سے سیریلیک پینے لگا۔ مومن کار کو میادم کی ذیلی سڑک پر گھما رہا تھا۔ ایلیا کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ تھکا ہوا آفس سے آیا ہے اور کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ اس مسلسل ڈرائیونگ سے پریشان ہو رہی تھی، لیکن مومن سے کہنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ خالہ نصرت کا گھر قریب ہے، چلیں، بچوں سے مل کر خوش ہو جائیں گے۔ مومن کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو ایلیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ خالہ نصرت کے حوالے سے بہت کچھ ذہن میں گھوم گیا، جس سے مومن بے خبر دکھائی دیتا تھا۔ جی وہ مامی سے پوچھ لیں اگر؟ وہ بہت جھجک کر بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ارے امی سے کیا پوچھنا ہے، خالہ ہے میری۔ مومن اس کی بیتوکی بات پر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایلیا نے خود کو بہت مشکل میں گھیرا محسوس کیا۔ نہ جانے نصرت ممانی نے وہ سب باتیں مومن کو کیوں نہیں بتائی تھیں۔ پچھلے دنوں نصرت خالہ خود ان کے ہاں آئی تھیں۔ خالہ کی ناراضگی چونکہ اعلانیہ اور کھلم کھلا نہ تھی تو آنا جانا بھی برقرار تھا، البتہ اس میں کمی بہت آ گئی تھی۔ چند دن پہلے وہ جب آئیں تو ایلیا پر 2-3 طنزیہ جملے بھی کس کر گئی تھیں۔ وہ صرف نصرت مامی کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مامی چونکہ خود بھی بہت لحاظ روا رکھنے والی خاتون تھیں، انہوں نے بھی بہن کو جواباً کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ان کے گھر جانا ایلیا کو بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔
وہ مامی کہہ رہی تھی کہ وہ خود مجھے لے کر آئیں گی خالہ کے گھر، اور یہ آبی کو بھی نیند آنے لگی ہے۔ اس نے جلدی سے بات کو دوسری جانب موڑا۔ گاڑی سے نکلتے ہی وہ رونے لگے گا، اور آپ نے کھانا بھی تو کھانا ہے، ہم واپس چلیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اجازت طلب کی، اور اس بار مومن نے بنا کچھ کہے گاڑی ریورس میں ڈال دی۔ اوکے بچوں، آج کے لیے اتنی سیر کافی ہے، نیکسٹ ٹائم تم دونوں کو پارک لے جائیں گے۔ وہ مسکرا کر ریبا کو دیکھتے ہوئے اپنا پلان بتانے لگا۔ ایلیا نے بھی دل میں ترتیب دینا شروع کیا کہ اگلی بار کیسی تیاری کے ساتھ نکلا جائے تاکہ بچے خوب انجوائے بھی کر سکیں۔ والد صاحب کو اچانک یہ احساس ہو گیا تھا کہ بچے اب بڑے ہو رہے ہیں اور ان کی آؤٹنگ بھی ضروری ہے۔ آ جاؤ، بچوں کے لیے کچھ سامان لے لو۔ مومن نے کار کو ایک سپر سٹور کے سامنے روکا۔ وہ اپنی چادر سر پر ٹکاتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ مومن بچوں کے لیے کیک، بسکٹ اور جوسز وغیرہ جمع کرنے لگا، جبکہ ایلیا نے بھی کچھ ضروری سامان اٹھا لیا۔ تم نے کچھ نہیں لینا؟ وہ قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ایلیا نے سر نفی میں ہلایا۔ مومن نے کاؤنٹر پہ آ کر اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا، اور اس کے جانے کے بعد ایک چاکلیٹ کا ڈبہ بھی سامان میں شامل کر لیا۔ اتنا تو گھر کے فرد کی حیثیت سے وہ بہت پہلے سے جانتا تھا کہ ایلیا چاکلیٹس کی دیوانی ہے، اور وہی ایلیا آج مدبر اماں بنی جب بچوں کی چیزیں خرید رہی تھی تو چاکلیٹ کے ڈبے سے بالکل ہی انجان بن کر گزر گئی تھی۔ اس کے انداز چند ماہ کے اندر ہی بالکل روایتی ماؤں والے بن چکے تھے، اور یہ باتیں مومن کو بہت تکلیف دیتی تھیں۔ وہ ایلیا سے باوجود کئی جگہوں پر اختلاف رکھنے کے اس کا مشکور اور ممنون بھی تھا۔ وہ اس کی اولاد کو جس محبت سے سنبھال رہی تھی، یہ ایلیا کا اس پر احسان تھا، اور مومن کی سوچ یہ کہتی تھی کہ یہ سب ایلیا کی ڈیوٹی ہرگز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آج بھی ایلیا کو بچوں کی خالہ سمجھتا تھا، حالانکہ ماں سمجھنے کی کوشش بھی ضرور کرتا تھا کہ ایلیا کا ہاتھ جوڑ کر رضامند کرنا اسے بھولا نہ تھا۔ پھر وہ اپنے ننھے منھے بچوں کو ماما ماما سکھاتی نظر آتی تو اس حقیقت کو قبول کرنے کی جدوجہد اسے بھی کرنا پڑ جاتی کہ اب وہ ان بچوں کی ماں بھی ہے۔